الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشركن بكم أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
قابل سخت احترام معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں بہنوں، 15واں سپارہ سورہ الکہف سے چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا ہے، التجا ہے کہ اے پروردگار، ہم بڑے کمزور ہیں، ناقص ہیں، اسی طرح ہمارے اعمال کے اندر بھی بڑی کوتاہیاں اور بڑی کمزوریاں موجود ہیں، لیکن یا رب ذوالجلال تو رحمت والا، فضل والا، کرم والا ہے۔ تو ہمارے اعمال کی کمزوریوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمت، فضل اور کرم سے ہمارے اعمال کی کمزوریوں کو دور فرماتے ہوئے، درگزر فرماتے ہوئے ان کو قبول فرما دے۔ معزز سامعین کرام، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ گزشتہ جمعہ کو مولانا حفظ الرحمان صاحب عظیم نے پڑھایا، اس سے قبل جمعہ میں سورۃ کہف شروع ہوئی تھی۔ تو پہلے اجمالی طور پر 4 آیات کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا۔ اب یہاں سے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر یہ سوال کیا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ وہ کہف والے لوگ کون تھے، ان کا حال بیان کریں۔ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ بیان کر دیں گے۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، تو پھر سورہ کہف کے اندر اس کا جواب آیا۔ اب فرمایا جاتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سناتے ہیں تجھ کو ان کا حال تحقیق کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نے پچھلے رکوع کی آخری آیات میں اس کا اجمالی نقشہ مختصر کر کے بیان کیا ہے۔ اب اس کو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں نا، وہ بھی واضح ہو جائیں گی۔ تو ہم بیان کرتے ہیں انتہائی تحقیق کے ساتھ
یعنی ایک تو تفصیل سامنے آ جائے گی، اور جب تفصیل سامنے آ جائے گی تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں گی۔ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، بے شک وہ چند جوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ بھی ہم نے ان کو ہدایت۔ جس ملک کے اندر یہ رہتے تھے وہاں پہ شرک تھا، اور بادشاہ بھی بڑا ظالم اور مشرک تھا، لیکن یہ چند جوان ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو غیر خدا کی بندگی ہوتی ہے، بندہ بیمار ہو جائے تو کوئی اور خدا، پریشانی میں آئے تو کوئی اور خدا، اولاد مانگنی ہو تو کوئی اور خدا، یہ کیا ہے؟ خدا تو ایک ہونا چاہیے جو اولاد بھی دے، بیماریوں سے شفا بھی دے، پریشانیوں کو دور بھی کرے، رزق بھی دے، سارے کام کرے۔ تو ان کی عقل اور سمجھ کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی کہ رب تو ایک ہونا چاہیے، ایک رب کو پکارنا چاہیے۔ یہ کیا کبھی کسی کے سامنے سجدہ، کبھی کسی کے سامنے سجدہ۔ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ہم نے گرہ لگا دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب کھڑے ہوئے بس کہنے لگے رب ہمارا وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے۔ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہرگز ہم نہ اس کے سوا کسی کو معبود بنائیں گے۔ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہوں گے، کسی کو ہم پکارنے کے لیے تیار ہرگز نہ ہوں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے بھی یہ مان لیا اور ہم نے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے، تو پھر ہم بھی بیوقوف ہوئے، ہم بھی بے عقل ہوئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں نہیں، ہم بھی عقل سے دور چلے گئے۔ تو جو عقل سے دور چلا جاتا ہے وہ بیوقوف ہی ہوتا ہے، وہ جاہل ہی ہوتا ہے، وہ نادان ہی ہوتا ہے۔ ہم تو صرف ایک اللہ کو الہ بناتے ہیں، کسی اور کو ہم الہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہی عقیدہ توحید ہے جو کہ مشن ہے جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنا عقیدہ توحید پہ زور دیا گیا ہے کسی اور چیز پہ اتنا زور نہیں دیا گیا۔ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار بھی عقیدہ توحید پہ ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا بندہ نہیں سمجھتا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے ساری زندگی، یا پہلے اگر غلطی کر بیٹھا ہے تو توبہ کر کے پکا موحد بن جاتا ہے۔ تو اعمال کے اندر اگر کبھی یا کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، یا تھوڑی بہت قیامت کے دن سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پکا جنتی ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں، وہ حاجیوں کو
پانی پلائے، ستو پلائے، انہار کیوں نہ بن جائے؟ ابو جہل غلام کتنے حج کیوں نہ کر دے، لیکن مکے کے اندر 360 بت بھی تو رکھے نا، 360 بت بھی تو رکھے نا۔ ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بندہ نعرہ لگائے، ہم تیری ہی بدنی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہو تو بتوں کے سامنے سجدے شروع کر دے۔ کہاں گیا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس کو ماٹو کو بندہ بنا لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے میرا ماٹو ہے، لیکن جا کے وہ دربار میں سجدے بھی کرے، سمجھ گئے ہوں گے جو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی سمجھ دی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے ہر بات جو ہے نا سیاسی بھی واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، تو پھر جب اس سے مانگنا ہے نا، تو پھر کسی اور کے در پہ سجدہ نہیں کرنا۔ اگر کسی اور کے در پہ سجدہ کر لیا، اگر چڑھانے چڑھا لیے، نذرانے دے دیے، اگر جا کے درباروں پہ بکرے ذبح کر دیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل نہیں ہوگا۔ تب ہی ہوگا جب تیری زبان سے بھی یہ بات نکلے، تیرا دل بھی یہ بات مانے، اور تیرے عمل سے بھی یہ بات سمجھے۔ ایمان ہے اس چیز کا نام اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار ہو، اور عمل بالارکان، اعمال سے ارکان سے عمل بھی یہی ہو، اور دل سے بھی یہی بات کرتا ہو، تب ایمان ہے۔ صرف اقرار باللسان کا نام ایمان نہیں ہے۔ چلو آپ کہیں بات کی طرف، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ نوجوان کیا کہنے لگے اپنی بات سنیے، اصحاب کہف، یہ ہماری قوم انہوں نے بنا دیے اللہ کے سوا الہ، ہم تو اللہ کا نام بناتے نا، انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا دیے، رب بنا دیے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس پر کوئی واضح دلیل؟ غیر خدا کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل ہونی چاہیے نا، کوئی سند ہونی چاہیے، کوئی آسمانی صحیفہ ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو کوئی سند ہے ہی نہیں، کوئی ثبوت ہے ہی نہیں اس بات کا۔ تو جب نہیں ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پھر کون ظالم ہے اس سے بڑا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ غیر خدا کو الہ بناتے ہیں، غیر خدا کی پوجا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا، جبکہ اللہ کی طرف سے اگر ان کے پاس کوئی حکم ہے، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے ساری کائنات میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہ ان نوجوانوں کا عقیدہ تھا جو اصحاب کہف تھے۔ پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی ضروری ہے نا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ بعد میں یہ غار میں گئے چھپے، کیا ہوا وہ باتیں تو بعد کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے سمجھنے کی کہ گئے کیوں، گھر کیوں چھوڑا، گھر کیوں چھوڑا، بیوی بچے کیوں چھوڑے، مال کیوں چھوڑا، وطن کیوں چھوڑا، ہجرت کیوں کی؟ اس لیے کی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا سارے بولو الہ، سارے بولو الہ، حاجت روا، مشکل کشا، بچے بچیاں دینے والا، بیماروں سے شفا دینے والا کوئی بھی نہیں، صرف اللہ
اللہ ہی ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب اگلی بات آتی ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہنے لگے آپس میں جب تم نے کنارہ کر لیا اپنی اس برادری سے، اپنے شہر کے لوگوں سے اور ان سے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہیں، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے برادری سے، رشتہ داروں سے جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، تو ہم تو تھوڑے سے ہیں نا، اور یہ تو پورا شہر ہے اور بادشاہ بھی مشرک ہے اور ظالم ہے، تو پھر جان بھی تو بچانی ہے نا، ہم بادشاہ کی فوج کا پورے شہر کا مقابلہ کر سکتے نہیں، تو پھر اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی بندگی بھی کرتے رہیں، ہمارے عقیدے کے اندر بھی کمی نہ آئے اور ہماری جان بھی بچ جائے۔ اگر یہاں پر رہے تو ہمارا ایمان نہیں بچے گا، اگر ایمان بچائیں گے تو جان نہیں بچے گی۔ تو پھر مشورہ کیا، فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، جا بیٹھو کسی غار میں، پھیلا دے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور بنا دے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں آرام۔ جو آدمی ایمان والا ہوتا ہے نا، ایک بات سمجھنا، ایمان والا بندہ جس کے دل کے اندر ایمان پکا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، تو مجھے اللہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا۔ جی انہوں نے بھی کہا نا، یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کھول دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت۔ جب صحابہ کرام میں ظلم ہوا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب مکے کے اندر صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، کوڑے مارے گئے، اور جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، اور سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی وہ حبشہ کے طرف چند صحابہ نے کی، اور وہاں پر بھی نجاشی بادشاہ جو تھا، ادھر ایک صحابہ نے ہجرت کی، ادھر سے مکے کے مشرکین نے 2 قاصد بھیج دیے۔ تفصیلی واقعہ ہے، بعد میں بیان ہوگا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے ملک کے اندر لوگ آئے نا، ٹھیک ہے، یہ غلط لوگ ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ بادشاہ انصاف پسند تھا، انہوں نے کہا ان کو نکال دو۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک دونوں فریقوں کی بات سننا میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے ان کو بھی بلا لیا، پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بیان کیا، ان کا حسب کیا ہے، نسل کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور لالچ بھی ان کو کوئی نہیں۔ بادشاہ کے دل کے اندر بھی ایمان آ گیا، بادشاہ نے مکے کی قاصدوں کو واپس بھیج دیا اور ان سے کہا میرے ملک میں امن اور سکون کے ساتھ رہو۔ تو دیکھو جو ہجرت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس پہ برسا دیتا ہے۔ پھر مدینے کی طرف ہجرت ہوئی، پہلے صحابہ نے کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور پھر صحابہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟
اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملے گی. انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی کس طرح کی؟ پیارے پیغمبر نے کہا یہ انصار بیٹھے ہیں، یہ مہاجرین بیٹھے ہیں. ایک انصاری کو کھڑا کیا، ایک مہاجر کو کھڑا کیا. انصاری سے کہا کہ تیرا بھائی ہے، اس کو اپنے سامنے کیا. پھر ایک اور کو ادھر ایک اور کو کھڑا کیا، یہ تیرا بھائی. پھر تیسرے تیرا بھائی ہے، تیرا بھائی. اب وہ انصار اپنے گھروں میں لے گئے. اگر ایک باغ تھا کھجوروں کا، کہا آدھا تیرا آدھا میرا. اگر ایک گھر تھا، کہا آدھا تیرا آدھا میرا. اگر دو تھے، کہا ایک تیرا ایک میرا. چار تھے، دو تیرے دو میرے. چار باغ تھے، دو باغ تیرے دو میرے. آدھا آدھا سامان دے دیا، آدھے آدھے باغ دے دیے، آدھے آدھے گھر دے دیے، آدھا آدھا مال ان کو دے دیا. 1000 درہم دینار موجود ہے، 500 تیرے 500 تیرے. اللہ نے رحمت کی کہ نہیں کی؟ یہ صحابہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے، مال چھوڑ کے آئے. بہرحال ضمنی طور پہ بات آئی جاتی ہے، آپ نے پھر سارے کام سے باتیں کی طرف. تو انہوں نے بھی یہ کہا نا کہ جانے دکھوں میں اللہ اپنی رحمت کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آرام پیدا کر دے گا. اب ہوا کیا؟ یہ غار میں چلے گئے اور اللہ نے ان کو سلا دیا. اللہ نے ان کو وہاں پہ سلا دیا. وَقَرَ الشَّمْسَ إِذَا كَانَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. غار کے اندر جا کے آگے غار کھلا تھا. پہاڑ کی غار تھی نہ، باہر سے سوراخ تھا، آگے غار کھلا تھا. اور جب اس کھلے میدان کے اندر اب دیکھیے گرمیاں آتی ہیں، سردیاں آتی ہیں. سردیوں میں تو لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں، گرمیوں میں دھوپ برداشت ہوتی ہے. یہ مئی جون جولائی اگست کے مہینے برداشت ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو سنا دیا اور سورج کو حکم دیا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کی قدرتیں. اور تو دیکھے سورج کو جب دھوپ نکلتی ہے بچ کر جاتی ہے ان کی کھو سے دائیں طرف ہے، سیدھا ان کے اوپر سورج نہیں پڑتا، تھوڑا سا دائیں طرف ہو کے. کیوں؟ انسان کو سورج کی حرارت کی بھی ضرورت ہے، لیکن ایک حد تک. اگر سیدھا ان کے اوپر پڑتا، سیدھا ان کے اوپر پڑتا، ان سے برداشت نہ ہوتا. اللہ نے سورج کو کہہ دیا ذرا ہٹ کے چلنا، تیری حرارت بھی پہنچے لیکن اتنی پہنچے جتنی ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. اور وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج غروب ہوتا کترا جاتی ذرا بائیں طرف، اس وقت بھی دھوپ پڑتی لیکن سورج ذرا بائیں طرف سے ہو کے نکل جاتا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ کھلے میدان کے اندر ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. سارے کو سبحان اللہ بھائی. یہ اللہ کی، اللہ نے اپنے ان ولیوں کو سلا دیا. ان ولیوں کو یہ بات یاد رکھنا. آگے آپ کی بات کروں گا نا، میں نے ابھی کہا ہے نا کہ اس واقعے کے اندر تفصیل بھی ہوگی، حکمت بھی آئے گی. ان ولیوں کو سلا دیا. فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. من یہد اللہ فہو المہتد، جو ہدایت حاصل کرے اللہ سے بس وہ راہ پر ہوتا ہے. وَمَن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جو کوئی گمراہ ہو بس نہ تو پائے گا ہرگز اس کے لیے اس
اس کو راہ پر لانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اگلی بات سنو، دیکھو کتنا عجیب واقعہ ہے۔ اور وہ خیال کرے ان کو کہ وہ جاگتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اگر کوئی جا کے دیکھے نا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، اور وہ تو سو رہے ہیں۔ جو بندہ جا کے دیکھے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں، لیکن یہ جاگ اللہ نے ان کو سلایا ہوا ہے۔ اور وَنُكَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور کروٹیں ڈالتے ہیں ان کو دائیں اور بائیں۔ اللہ نے ایسا سنایا کہ وہ کروٹ بھی لیتے ہیں اور فرشتہ کی ڈیوٹی ڈالتے وہی ہیں۔ بندہ سیدھا لیٹ لیٹ کے تھک جاتا ہے، دائیں بائیں کروٹ تو لینی پڑتی ہے۔ اور یہ تو کتنے سال سوئے آگے آ رہا ہے، 309 سال ہے۔ ایک رات بھی بندہ سیدھا سوئے تو، لیکن اللہ نے ان کے لیے دائیں اور بائیں کروٹ دینے کا انتظام بھی کر دیا۔ کروٹیں ڈالتے ہیں ان کی دائیں اور بائیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور کتا ان کا اپنے ہاتھ پھیلا کے چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ شہر سے نکلے نا، اور جس طرح میں نے گزشتہ سے گزشتہ جمعہ گزارش کی تھی کہ حضرت مولانا علامہ قاضی عصمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ ایک درخت کے نیچے یہ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں سے چلے تھے، ایک کتا بھی آ گیا۔ یہ کتا اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ جب یہ شہر سے نکلے، اس درخت کے نیچے سے نکلے، کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ اور یہ جو کتا ہے نا، یہ غار کے کنارے پر بیٹھ گیا، ہاتھ پھیلا کے۔ یہ بھی اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ویسے کتا گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن فقہ کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی حویلی وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا پڑے، جانور ہے تمہارے پاس، حویلی ہے یا کہیں پہ مال ڈنگر ہیں، یا اور اس کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی گنجائش موجود ہے، حفاظت کے لیے۔ لیکن کتا ہے تو کتا، لیکن بڑا وفادار ہے، ہوتا تو کتا ہے نا لیکن بڑا یہ مالک کا وفادار ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء اور مفسرین کہتے ہیں یہ انسان ہی ہے جو اپنے مالک کا صحیح وفادار نہیں۔ کتا اپنے مالک کا وفادار، انسان آنکھیں اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، ناک اللہ نے دیا، زبان اللہ نے دی، تیرا خوبصورت چہرہ اللہ نے بنایا، تیرے ہاتھ پاؤں بازو یہ اللہ نے بنائے، تجھے روزی اللہ نے دی، تم وفادار نہیں بنا، تو در در پہ سجدے کر ہے۔ اور کتا گھر میں آ گیا، 2-4 دن آپ نے اس کو کھانا دے دیا، وہ تمہارے گھر کا پہرا دینا شروع کر دے گا، اور اس بندے نے مجھے کھانا کھلایا ہے، حلالی ہوا تھا۔ اور حلالی انسان وہ ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دی، زبان دیا، دل دیا،
عقل دی، سمجھ دی، رزق دیا، مال دیا، دولت دی، ساری کائنات تیرے لیے بنا دی۔ حلالی انسان وہ ہے جو صرف رب کا ہو۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ وہ حلالی ہے۔ فرمایا کتا ان کا وہ چوکھٹ پہ پھیلایا ہوا ہے اپنے بازو، لیکن تنام علیہم لمن نہیں کمنہم فرارا ولمن کمنہم روبا۔ تو جان کر دیکھے نا۔ ایک اور بات ہوئی، ان کو سنا دیا، کتا بھی آ گیا، لیکن اگر ان کی کوئی جا کے لگانا کوشش کرے نا، فرمایا جان کر دیکھنے ہی لگے نا ان کو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ پیٹ دے کے بھاگے گا، ہے کوئی کوشش نہ کرے ان کو نقصان پہنچانے کی، کوئی کوشش۔ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے، سو رہے ہیں، سو رہے، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، کام کاج نہیں کر رہے، بیٹھے نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے اتنا روب ان کے سوتے ہوئے رکھ دیا کہ اگر کوئی جا کے جان کر دیکھے تو پیٹ دے کے بھاگے گا، والا ملیتا منہم روبا، اور دہشت اس کے اوپر طاری ہو جائے گی۔ جڑا آگے کو نقصان پہنچانے نظر رکھے گا، ہیں کتے سے بھی حفاظت کر دی اور ان کے سوتے ہوئے اتنی دہشت بنا لی، وہ پیٹ دے کے بات ہے۔ وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے پھر ان کو جگایا تاکہ سوال کرے ان سے۔ تو جو ہے ذرا بات کو سمجھنا، ولی عالم الغیب ہوندے نے بھائی، یار ہوندے نے سو دے کی ہو ہیں نہیں ہوندے بیٹھے پکے ہو۔ قال قائل منہم، کہنے لگا ایک ان میں سے، کتنی دیر تم ٹھہرے؟ قال قائل منہم، ایک بولا، باقیوں سے پوچھنے لگا کتنی دیر ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مسئلہ ثابت ہو گیا، مسئلہ ثابت ہو گیا، 309 سال یہ سوئے ہیں، ان 309 سال کے اندر سورج نکلتا رہا، غروب ہوتا رہا، ہوائیں آتی رہی، جاتی رہی، طوفان آتے رہے، ختم ہوتے رہے، زلزلے بھی آئے ہوں گے، بارشیں بھی ہوئی ہیں، اور کھلے میدان میں تھے نا، بارشیں بھی ہوتی رہی، طوفان بھی آتے رہے، فضائیں بھی آتی رہی، سورج نکلتا بھی رہا، غروب بھی ہوتا رہا، صبح بھی ہوتی رہی، شام بھی ہوتی رہی، دن بھی ہوتا رہا، رات بھی ہوتی رہی، وقت گزرتا چلا گیا، 309 سال گزر گئے، ہوائیں، فضائیں، دھوپ، بادل، بارش، زلزلے، ساری چیزیں آئے، لیکن ان کو پتا چلا نہیں پتا مرے ہوئے تھے کہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ حکمتیں بھی بیان ہو جائیں گی، تم نے مرے ہوئے ولیوں کو عالم الغیب بنا دیا ہے۔ اور بابے دی قبر تے جاؤ تے جائے اودے کولوں پوچھو پتر ہوئے گا تے تی اور 10 سکے گا قرآن کرتا ہے۔ ایک نے باقی سے پوچھا، یہ مرے نہیں تھے؟ مرے اللہ کے ولی تو تھے نا، کیوں ولی تھے؟ عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ کیا تھا؟ اور دوسرا کام ہجرت کی تھی، بال بچوں کو چھوڑا تھا۔ جو ہجرت کرے، عقیدہ ایمان والا ہو، اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ولی تھے، ولی
تھے. انشاءاللہ جب یہ واقعہ اگلے جمعے کو ختم ہوگا نا، یہ میرا لفظ یاد رکھنا، انشاءاللہ اس میں میں آخر میں پھر بات کروں گا. ولی تھے، وفات نہیں ہوئی تھی، صرف سو کے اٹھے تھے، لیکن پتہ چلا، سارے بولو پتہ چلا، مسئلہ ثابت ہو گیا. جو سو بھی جائے، سو کے اٹھے، خواہ وہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، پتہ چلتا. اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر حضرت آخری بات سن لو، عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کو اللہ نے 100 سال کے لیے موت دی. قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے 100 سال بعد اٹھایا. وہاں بھی اللہ نے عزیر سے پوچھا، یہ ولی تھے وہ نبی تھے؟ یہ ولی تھے وہ نبی تھے. اے عزیر کتنا سوئے؟ عزیر علیہ السلام نے بھی یہ جواب دیا، ایک دن یا دن کا مسئلہ ثابت ہو گیا. ولی ہو 309 سال سوئے اٹھے، اس کو بھی پتا چلتا. اور نبی ہو اس 100 سال کے اندر بھی باتیں ہوئی، اور وہ تو بالکل کھلے میدان میں پڑے تھے عزیر علیہ السلام، اور ان کا گدا بھی. باتیں ہوئی، فضائیں آئی، ہوائیں آئی، صبح ہوئی، شام ہوئی، دن ہوا، رات ہوا، طوفان آئے، زلزلے آئے. اللہ کے نبی کو پتا چلا، سارے بولو پتا چلا. نبی کو بھی پتا نہیں چلا، ولیوں کو بھی پتا. بس بات قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، کہتے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کوئی پتہ نہیں کتنا سوئے. قالوا ربکم، اگلی گل سنو مزید مور لازم دی. قالوا ربکم عالم بما لبستم، دوسرے کہنے لگے ہم نہیں جانتے، تمہارا رب جانتا ہے جتنا تو ٹھہرے. مزید گل کر دیتی، گل پہلے ہی بولی تھی نہیں، جنہیں نہ کیا سی سانو پتا، لیکن مزید آ گیا. قالوا ربکم عالم بما لبستم، کہنے لگے رب تمہارا خوب جانتا ہے کتنا تم ٹھہرے. فبعثوا احدکم بوارقکم هذه الى المدینہ، بھیجو کسی ایک کو یہ سکہ دے کے، اشرفی دے کے، دینار دے کے، هذه الى المدینہ، شہر میں. فلینظر ایھا ازکی طعاما، بس دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، لے کر آئے تمہارے لیے. نبی سے بات کرے، کسی کو تمہاری خبر نہ دے. یہ اب ہمیں بھوک لگی ہے، اٹھ گئے ہیں، ایک بندہ بھیجو شہر کی طرف کھانا لائے. پہلی بات تو یہ کہی طعامن، اس کے دو میں نے کہا ہے. ازکی طعامن، ستھرا پاکیزہ کھانا، یعنی کوئی اچھا صاف ستھرا چنگا جائے. ایک مہینہ بعد مفسرین نے دوسرا مہینہ کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ وہ قوم کے لیے مشرک ان کے قوم بدل گئی سی، تو انہوں نے پتہ کوئی نہیں سی. یہ دیکھے کہ حلال ہے کہ نہیں. ایک مشرکہ کی قوم ہے ساتھی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قوم بدل گئی، ان کے بادشاہ بھی حلال جائے. اور اگر پہچانا جائے نا تو خود پکڑا جائے تو تم میں سے کسی اور کا بھی بتائے. یہ نہ ہو کہ میں پڑھا گیا ہوں اس سارے پڑھے ذریعے. بہرحال وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اتنے وقت میں پورا واقعہ بیان نہیں ہو سکتا. یہاں سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک واقعہ شروع کریں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ بر وقت تشریف لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے اور کبھی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ